آپ نے شاید مشہور کہاوت سنی ہوگی، اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کھاؤ۔ یہ جملہ اکثر ملکہ فرانس میری انٹرنیٹ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ انقلاب فرانس کے وقت فرانس کی ملکہ اور کنگ لوئی 16 کی اہلیہ تھیں۔ اس جملے سے فرانسیسی عوام کے مصائب سے ان کی عدم دلچسپی اور بے حسی ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیک کھائیں۔ جملہ انہیں کیک کھانے دو پہلی بار ژان جیک روسو کی کتاب کنفیشنز میں نمودار ہوا، جو 1760 کی دہائی کے اوائل میں لکھی گئی تھی، جب فرانس کی ملکہ میری انٹرنیٹ ابھی ایک بچی تھی۔ لیکن انقلاب فرانس کے ساتھ اس کو جوڑنا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں، کیونکہ انقلاب فرانس اشرافیہ کی شدید بے حسی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ فرانس 1760 کی دہائی کے آخر میں ایک طاقتور ملک ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم عدم مساوات کا مرکز تھا۔ انقلاب فرانس، جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، بہت سے سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کی وجہ سے شروع ہوا۔ اس بڑی تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس کے کیا اثرات تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کی فرانسیسی حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ اور اس کے خاندان کے تحت فرانسیسی معاشرہ 3 گروہوں میں تقسیم تھا۔ پہلا گروہ پادری اور چرچ سے متعلق لوگوں پر مشتمل تھا، دوسرا گروہ اشرافیہ اور امراء پر مشتمل تھا، اور تیسرا گروہ باقی سب لوگ، امیر کاروباری لوگوں سے لے کر غریب کسانوں پر مشتمل تھا۔ یہ گروہ آبادی کا تقریباً 98% بنتا ہے، لیکن زیادہ تر ٹیکس یہی گروہ ادا کرتا تھا۔ اس گروہ کی سیاسی طاقت بہت کم تھی، کیونکہ قانون پہلے 2 گروہوں اور بادشاہ کی مرضی سے بنتے تھے۔ امیر بہت امیر تھے اور غریب بہت غریب۔ فرانسیسی انقلاب سے پہلے فرانسیسی رئیس غیر معمولی دولت اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ ورسائی کا محل اشرافیہ کی دولت کی سب سے مشہور علامت ہے۔ یہ محل 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محل سیاسی طاقت کا مرکز اور شاہی دربار بن گیا۔ ورسائی محل کو سونے، کرسٹل کے فانوس اور پیچیدہ ٹیپسٹریز سے سجایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے رئیسوں کے پاس اپنے اپنے عظیم الشان محل، جائیدادیں، محلات یا کنٹری اسٹیٹس تھے۔ یہ اسٹیٹس اکثر وسیع اراضی سے گھرے ہوئے تھے، جن میں باغات، شکارگاہیں اور انگور کے باغ شامل تھے۔ مثال کے طور پر شاتو ڈی شیمبو شاہ فرانس اول کے لیے ایک شکار کی جگہ تھی، لیکن بعد میں اس کو رئیسوں کے لیے ایک پرتعیش رہائش گاہ بنا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ شاہانہ ضیافتوں میں بہترین کھانے شامل ہوتے تھے، جس میں متعدد کورسز اور غیر ملکی پکوان بھی شامل ہوتے تھے۔ وہ بہترین مواد سے تیار کردہ لباس پہنتے تھے، جیسا کہ ریشم اور مخمل۔ فیشن اعلیٰ زندگی کا ایک اہم پہلو تھا، جس میں خواتین کے لیے اعلیٰ گاؤنز اور آرائشی سوٹ تھے۔ مرد اکثر زیورات پہنتے تھے۔ ایک رئیس کی روزمرہ کی زندگی تفریح اور عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شکار، اوپرا اور بیلے میں شرکت کرنے اور دانشوروں اور فنکاروں کی میزبانی جیسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ نوبلز کو بے شمار میراث حاصل تھیں۔ وہ بہت سے ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھے اور انہیں خصوصی قانونی حقوق حاصل تھے۔ وہ اکثر فوج اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہتے تھے اور معاشرے میں اپنی حیثیت اور اثر و رسوخ کو محفوظ رکھتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے حالات زندگی سخت تھے۔ بہت سے کسان چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہتے تھے، بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں اور طبی دیکھ بھال بہت کم تھی۔ بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ تھی۔ امیروں کی زندگیوں اور عام لوگوں کی جدوجہد نے ناراضگی اور غصے کو ہوا دی۔ عام لوگوں کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی۔ فرانسیسی بادشاہ کی شاہانہ طرز زندگی نے شاہی خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ کنگ لوئی 16 اور اس سے پہلے کے بادشاہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور فرانس کو مالی مشکلات میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ فرانس کئی جنگوں میں شریک رہا تھا، جن کی وجہ سے خزانہ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ 1754 میں شروع ہونے والی 7 سالہ جنگ میں، جو یورپ، امریکہ اور ہندوستان میں لڑی گئی تھی، فرانس کو پہلے ہی بڑے قرضوں میں جکڑ دیا تھا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے شاہ فرانس نے فیصلہ کیا کہ امریکی کالونیوں کی برطانیہ سے آزادی کی جنگ میں امریکی کالونیوں کی حمایت کریں گے، جس سے خزانے کو مزید نقصان پہنچا۔ 1775 میں شروع ہونے والی امریکی آزادی کی جنگ میں فرانس کی شمولیت بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ اگرچہ فرانس امریکیوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کرنے میں کامیاب رہا،
لیکن اس سے فرانس کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچا، جس سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ 1780 کی دہائی میں زراعت اور کاشتکاری پر برا وقت آیا، جب موسم اور دیگر وجوہات کی وجہ سے فصلیں خراب ہوئیں، جس کی وجہ سے نہ صرف خوراک کی کمی ہوئی بلکہ ٹیکسز بھی کم وصول ہونے شروع ہوئے۔ کسان اور مزدور جو پہلے ہی تنگ تھے، مزید عاجز آ گئے۔ فرانسیسی آبادی کی اکثریت کسانوں اور عام لوگوں کی تھی جو بے حد غریب تھے۔ انہیں بھاری ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ پادریوں اور اشرافیہ کو بے شمار چھوٹ حاصل تھی۔ خراب فصلوں کی وجہ سے خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ روٹی اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، جس سے بڑے پیمانے پر بھوک اور مایوسی پھیل گئی۔ بہت سے خاندانوں نے بنیادی ضروریات تک کے لیے بھی جدوجہد کی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں خوراک کے لیے فسادات اور مظاہرے ہوئے۔ شاہ فرانس کے مشیروں نے سنگین مالیاتی بحران اور بڑھتے ہوئے عوامی عدم اطمینان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ٹیکسوں میں اضافے اور اشرافیہ اور پادریوں کے لیے میراث کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی تجویز پیش کی، لیکن ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ فرانس نے فرانس کے 3 اسٹیٹس کے نمائندوں کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ بلائی، جو کہ 170 سالوں میں پہلا موقع تھا۔ تھرڈ اسٹیٹ یعنی عوام، جو کہ تقریباً 98% آبادی پر مشتمل تھی، پریشان تھی۔ ان کے پاس سیاسی طاقت کم تھی اور ملک کا زیادہ تر ٹیکس وہ ادا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ اکثریت میں تھے، انہیں اکثر فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ کی طرف سے پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ اشرافیہ کے پاس بہت سی میراث تھی جو دوسری اور تیسری اسٹیٹس کو حاصل نہیں تھی۔ نظر انداز کیے جانے والے اور تبدیلی کے خواہاں تھرڈ اسٹیٹ نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ 17 جون 1789 کو انہوں نے خود کو اسمبلی نامزد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرانس کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ منصفانہ نمائندگی چاہتے ہیں اور سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ 3 دن بعد 20 جون کو قومی اسمبلی نے اپنی میٹنگ کی جگہ کو مکفل پایا۔ وہ قریب ہی ایک انڈور ٹینس کورٹ میں جمع ہوئے اور تاریخی حلف لیا، جس کو ٹینس کورٹ کا حلف کہتے ہیں، اور وعدہ کیا کہ جب تک وہ فرانس کے لیے نیا آئین نہیں لکھ لیتے، اپنی میٹنگز کرتے رہیں گے۔ 14 جولائی 1789 کو حالات ایک اہم موڑ پر پہنچ گئے، جب پیرس کے ناراض باشندوں نے شاہی طاقت کی علامت باسٹیل جیل پر دھاوا بول دیا۔ اس حملے نے انقلاب کی شروعات کر دی۔ 14 جولائی کو اب باسٹیل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انقلاب پرتشدد ہو گیا، بنیاد پرست گروہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ 1793 سے 1794 تک دہشت گردی کے دور میں انقلابیوں نے انقلاب کے دشمنوں کو ختم کرنے کی کوشش کے دوران ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1791 میں بادشاہ اور ملکہ نے فرانس سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن دونوں انقلابیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور فرانس ایک جمہوریہ بن گیا۔ انگلش چینل کے اس پار انگلینڈ نے فرانسیسی انقلاب کو ملے جھلے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ امریکہ میں جنگ ہارنے کے بعد انگلستان کو معلوم تھا کہ انقلابات کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب میں انگلستان کی شمولیت پیچیدہ تھی۔ برطانوی حکومت نے دیکھا کہ انقلاب فرانس یورپ اور اس کی اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ شاہ فرانس کو پھانسی دیے جانے کے بعد انگلستان نے انقلابی نظریات کے پھیلاؤ کو روکنے اور فرانسیسی بادشاہت کو واپس لانے کے لیے دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ الائنسز میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے فرانسیسی انقلابی جنگیں شروع ہوئیں، جن کو ریولیوشنری وارز کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی انقلابی جنگیں 1792 سے 1802 تک جنگوں کا ایک سلسلہ تھا، جس میں فرانس اور مختلف یورپی اتحاد شامل تھے۔ جنگیں 1792 میں شروع ہوئی جب انقلابی فرانس نے آسٹریا اور پروشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ فرانس کا مقصد انقلابی نظریات کو پھیلانا اور اپنی نئی جمہوریہ کا ان بادشاہتوں کے خلاف دفاع کرنا تھا جو انقلاب کو کچلنا چاہتی تھیں۔ جنگیں پورے یورپ میں پھیل گئیں۔ فرانس برطانیہ، آسٹریا، پروشیا، روس اور دیگر اتحادیوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ابتدائی لڑائیوں نے ملے جھلے نتائج دیکھے، لیکن فرانس نے اپنی فوج میں تیزی سے اصلاحات کی۔ فرانسیسیوں نے 1792 میں والمی کی جنگ جیسی اہم فتوحات حاصل کی،
جن سے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کے انقلاب کو محفوظ بنایا۔ انگلستان نے اپنی مضبوط بحریہ کو فرانسیسی بندرگاہوں کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا، جس سے فرانس کی تجارت اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ یہ سمندری لڑائیاں فرانسیسی فوجی منصوبوں کو روکنے اور دنیا بھر میں برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم تھیں۔ فرانس سے لڑ کر انگلینڈ نے نہ صرف انقلاب کو روکنے کی کوشش کی بلکہ امریکی جنگ میں اپنے نقصان کا بدلہ بھی لینا چاہا۔ اس دوران برطانیہ نے خاص طور پر ہندوستان اور کریبینز میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، جبکہ فرانس اندرونی مسائل اور جنگوں میں مصروف تھا۔ یورپ میں برطانیہ جیسی حریف استعماری طاقتوں کو ہندوستان اور افریقہ میں فرانس کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے فرانس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ فرانس سے الگ ہو جائیں۔ فرانس سے الگ ہونے کے بدلے میں انہیں تحفظ اور مدد کی پیشکش کی۔ 1802 میں ایمینز کے معاہدے نے عارضی طور پر امن قائم کر دیا، تاہم تنازعات جلد ہی نپولین کی جنگوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہو گئے۔ فرانسیسی انقلابی جنگوں نے یورپی سیاست کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ نپولین بوناپارٹ ایک اہم فوجی جنرل کے طور پر ابھرا، خاص طور پر 1796 سے 1797 تک اطالوی مہم کے دوران اس کی کامیابیوں نے فرانسیسی علاقے کو وسعت دی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وہ تاریخ کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے ابتدائی سالوں کے دوران نپولین نے تیزی سے ترقی کی۔ اس کو پہلا بڑا موقع 1793 میں ملا، جب اس نے شاہی افواج کے زیر قبضہ ایک بندرگاہی شہر ٹولون کے محاصرے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹولون میں اس کی کامیابی کے بعد نپولین کو 24 سال کی عمر میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1796 میں نپولین کو اٹلی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ اس کی اطالوی مہم آسٹریا اور پیڈمونٹیز افواج کے خلاف شاندار فتوحات کا ایک سلسلہ تھا۔ 1799 تک فرانس سیاسی بحران کا شکار تھا۔ حکومت اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر میں مہم سے واپس آنے والے نپولین نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا ایک موقع دیکھا۔ 9 نومبر 1799 کو اس نے بغاوت کی اور فرانس کا حکمران بن گیا۔ نپولین نے ابتدائی طور پر فرسٹ کاؤنسل کے طور پر حکومت کی، فرانس کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات نافذ کی۔ اس نے حکومت کی تشکیل نو کی، ایک قانونی فریم ورک نپولین کوڈ بنایا اور تعلیمی نظام اور معیشت میں اصلاحات کی۔ 1804 میں نپولین نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں ایک شاندار تقریب میں خود کو تاج پہنایا۔ نپولین کی عسکری ذہانت نے بے شمار فتوحات حاصل کی، فرانس کی سلطنت کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ اس نے براعظمی نظام قائم کیا جس کا مقصد برطانیہ کے ساتھ یورپی تجارت پر پابندی لگا کر برطانیہ کو معاشی طور پر کمزور کرنا تھا۔ یورپی طاقتوں کے اتحاد سے شکست کھا کر نپولین کو 1814 میں تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور ایلبا کے جزیرے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ 1815 میں فرار ہو گیا اور واٹرلو کی جنگ میں شکست کھانے سے پہلے مختصر طور پر دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا۔ پھر اسے سینٹ ہیلینا کے دور دراز جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس کی موت ہوئی۔ نپولین بوناپارٹ نے اہم اصلاحات کی اور فرانس کو جدید بنایا، لیکن طاقت کے حصول کے لیے اس کی مسلسل کوشش نے بڑے پیمانے پر تنازعات اور تباہی پھیلائی۔ فرانسیسی انقلاب کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا اور جدید جمہوری نظریات کو جنم دیا۔ انقلاب نے دنیا بھر میں آزادی اور مساوات کے لیے مستقبل کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ روشن خیالی جیسی فکری تحریکوں نے انقلاب میں اپنا کردار ادا کیا۔ والٹیر، روسو اور مونٹیسکی جیسے مفکرین نے مطلق العنان بادشاہت پر تنقید کی اور آزادی، مساوات اور جمہوریت کے نظریات کو فروغ دیا۔ ان کی تحریروں نے بہت سے لوگوں کو موجودہ سماجی اور سیاسی نظام پر سوال اٹھانے کی ترغیب دی۔ فرانسیسی انقلاب نے فرانس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا اور آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے ایسے نظریات لائے جو آج بھی دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔